قل من يرزقكم من السماء والأرض أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ۔ یہ سورہ یونس کی 31 اور 32 نمبر کی آیت پڑھی گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالی کے پاک ارشاد کا خلاصہ ہے، تم ان سے پوچھو، یعنی جو ایمان نہیں لاتے ان کو پوچھو، کون تم کو آسمان اور زمین سے روزی پہنچاتا ہے، یا کون تمہارے کانوں اور آنکھوں پر پورا اختیار رکھتا ہے، اور کون مردے سے زندے کو نکالتا ہے اور مردے کو زندے سے نکالتا ہے، اور وہ کون ہے جو تمام کاموں کی تدبیر یعنی انتظام کرتا ہے، تو وہ نافرمان کافر لوگ بھی فوراً جواب دیں گے اللہ تعالی ہی تمام کام کرتے ہیں۔ تو تم ان سے کہو پھر تم شرک سے کیوں نہیں ڈرتے؟ سو یہی اللہ تعالی تمہارے سچے رب ہیں، سو حق کے بعد گمراہی کے سوا کیا باقی رہ جاتا ہے؟ پھر تم صحیح راستے سے کہاں الٹے پھرے چلے جا رہے ہو؟ كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اسی طریقے سے ان نافرمانوں کے بارے میں تمہارے رب کی بات ثابت یعنی پوری ہو کر کے رہی کہ وہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلِ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ۔ اے نبی تم ان سے کہو جن کو تم نے اللہ تعالی کا شریک مانا ہے، کیا ان میں کوئی ایسا ہے جو مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے، پھر مرنے کے بعد اس کو دوسری مرتبہ یعنی قیامت میں بھی پیدا کرے گا؟ تو جواب میں کہو اللہ تعالی ہی مخلوق کو پہلی مرتبہ پیدا کرتے ہیں، پھر اس مخلوق کو دوسری مرتبہ بھی پیدا کریں گے، پھر کہاں سے تم حق سے الٹے پھرے جاتے ہو؟ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لَّا يَهِدِّي إِلَّا أَن يُهْدَىٰ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ۔ اے نبی تم ان مشرکوں سے کہو تمہارے شریکوں میں کیا کوئی ایسا ہے جو صحیح راستہ بتلاتا ہو؟ پھر تم جواب میں کہو کہ اللہ تعالی ہی صحیح راستہ بتلاتے ہیں۔ کیا جو صحیح راستہ بتلاتا ہو وہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کی بات مانی جائے، یا وہ زیادہ حقدار ہے کہ جب تک اس کو راستہ نہ بتلائے جائے وہاں تک وہ خود راستہ پا نہ سکے؟ پھر تم کو کیا ہو گیا؟ تم کیسے فیصلے یعنی انصاف کرتے ہو
کہ توحید چھوڑ کے شرک پر جاتے ہو۔ وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ۔ ان مشرکوں میں سے زیادہ لوگ اٹکل یعنی خیالات پر چلتے ہیں۔ یقینی بات ہے کہ حق کے مقابلے میں یہ وہم کی باتیں ذرا بھی فائدہ نہیں دیتی۔ جو کام بھی وہ کرتے ہیں یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو پوری طرح جانتے ہیں۔ وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَى مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ۔ اور یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی نے اس کو اپنی طرف سے خود سے گھڑ لیا ہو، بنا لیا ہو، بلکہ یہ قرآن تو اس سے پہلے کی اتری ہوئی وحی کو سچا بتلاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں جو باتیں لکھ دی ہے ان کی تفصیل کرتا ہے، احکام کی وضاحت کرتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ قرآن تمام عالموں کے رب اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہے۔ ام یقولون افتراہ قل فأتوا بسورة مثلہ وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ کیا وہ کافر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس نبی نے قرآن کو خود بنا لیا ہے؟ تو تم ان کو جواب میں ایسا کہو کہ تم بھی اس قرآن جیسی ایک صورت بنا کر لاؤ، اور اللہ تعالیٰ کے سوا جس کو تم بھی بلا سکتے ہو بلا لو، اگر تم سچے ہو تو یہ کر کے دکھلاؤ۔ بل کذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين۔ بلکہ حقیقت تو ایسی ہے کہ جو بات پوری طرح ان کافروں کی سمجھ میں نہیں آئی اس بات کو انہوں نے جھٹلا دیا، اور ابھی تک اس قرآن کو جھٹلانے کا انجام یعنی عذاب ان کے سامنے نہیں آیا، بلکہ اسی طرح بغیر تحقیق کے ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا، سو ظلم کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا وہ دیکھ لو۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ۔ اور ان مکہ کے کافروں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اس قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اس قرآن کے اوپر ایمان لائیں گے آئندہ زمانے میں، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے، اور فساد کرنے والوں کو تمہارے رب اللہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان سمجھایا ہم لوگوں کو، جیسے ہم دیکھتے ہیں مدرسوں میں پروگرام ہوتا ہے تو چھوٹے چھوٹے بچے اسٹیج پر کھڑے ہو کر ایک دوسرے کو سوال جواب کرتے ہیں۔ اس طرح سوال جواب کرنے کو مکالمہ کہتے ہیں۔ تو مکالمے کے انداز میں یہاں آیت کے اندر اللہ نے ہم کو توحید سمجھائی۔ پہلا سوال یہ کیا، بولو آسمان سے بارش برسا کے روزی کون دیتا ہے؟ سیدھا جواب ہے اللہ روزی دیتے ہیں۔ دوسرا سوال کیا، زمین کے اندر سے اناج اگا کر کے کون روزی دیتا ہے؟ کہ اللہ روزی دیتے ہیں۔ اور پرانے زمانے میں
آسمان کی برکت والی رحمت والی بارش اور زمین کے اندر سے اگنے والی کھیتی، اناج، پھل فروٹ، یہ اللہ کی قدرت کی بڑی نشانی تھی۔ اب زمانہ آ گیا ہے، زمین میں اللہ کی قدرت کی ایک اور بڑی زبردست نشانی ہے کہ یہ پیٹرول، ڈیزل، کروڈ آئل اللہ تعالی زمین سے ہی تو نکالتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ پیٹرول، ڈیزل، کروڈ آئل کو زمین سے نہ نکالے تو یہ ساری دنیا کے اندر جتنی بھی سواری ہے سب ایک جگہ کے اوپر رک کے کھڑی ہو جائے۔ ٹو ویلر بھی رک گئے، فور ویلر بھی رک گئے، ٹرینیں بھی رک گئی، ایروپلین بھی رک گئے۔ کیوں؟ کہا کہ وہ پیٹرول، ڈیزل، کروڈ کا نکلنا بند ہو گیا۔ کتنی بڑی خدا کی نعمت ہے، اندازہ لگاؤ۔ کولسا، جس کولسے کو برائلر میں ڈال کر کے بجلی بنتی ہے، یہ لائٹ بنتی ہے، یہ کولسا، یہ کوئلہ اللہ تعالیٰ زمین میں سے نکال دے۔ کتنی بڑی خدا تعالیٰ کی قدرت۔ اسی طریقے سے یہ جتنی بھی دھاتو ہے، جس دھاتو کے ذریعے سے یہ ساری چیزیں بنتی ہے کہ بھئی بس بنی، ٹرین بنی تو کا آئرن میں سے، لوکھنڈ میں سے، اسٹیل میں سے بنی۔ اب یہ لوکھنڈ ہو، اسٹیل ہو، آئرن ہو، تانبا ہو، پیتل ہو، سونا ہو، چاندی ہو، پلیٹینم ہو، جتنی بھی دھاتو ہے یہ تمام کی تمام دھاتو اللہ تعالی زمین میں سے نکال دے۔ کتنی بڑی خدا کی قدرت۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سب سے پاورفل فیول جو انجن چلاتی ہے، سب سے پاورفل چیز وہ اس زمانے میں یورینیم ہے۔ یہ یورینیم سب مرین کو چلاتی ہے۔ یہ یورینیم بڑے بڑے جو ہے آسمان کے اوپر اڑنے والے راکٹ اور جو ہے اسپیس شٹل کو چلاتی ہے۔ یہ یورینیم اتنی قیمتی دھاتو ہے کہ ہزاروں لیٹر پیٹرول کے ذریعے جو کام ہوتا ہے وہ 1 کلو یورینیم سے کام ہوتا ہے۔ یہ یورینیم جیسی قیمتی دھاتو اللہ تعالی زمین میں سے انسان کو عطا فرماتے ہیں۔ کیسے خدا نے انسان کے لیے زمین کے اندر عجیب عجیب خزانے رکھے۔ یہ ہیرے، موتی، یہ جو قیمتی چیزیں ہیں کہ بھئی یہ 20 کیرٹ کا، یہ 50 کیرٹ کا، یہ 60 کیرٹ کا یہ ہیرا، یہ اتنا قیمتی ہیرا، یہ ہیرے کہاں سے انسان لاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ زمین سے ہیرے نکالتے ہیں۔ کہ یہ موتی اتنے قیمتی ہوتی ہے، سمندر کے اندر دریا میں مچھلی کے پیٹ سے اللہ تعالیٰ قیمتی موتی نکالتے ہیں۔ اللہ اپنی قدرت سمجھاتے ہیں سوال جواب کے انداز میں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں یہ تم کو کان کس نے عطا فرمائے؟ اور کان کے اندر سننے کی طاقت کس نے عطا فرمائی؟ جواب سیدھا سادہ ہے، اللہ نے عطا فرمائی۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ آپ ان کے کان دیکھو بالکل صحیح سلامت، لیکن بیچارے ایک لفظ سننے کے بھی محتاج ہیں، کا بیرے ہیں یا کم سنتے ہیں یا بالکل نہیں سنتے ہیں۔ تو یہ کہ کوئی سنتا ہے، کوئی نہیں سنتا ہے، کوئی کم سنتا ہے، کہ یہ کون کس کے قابو میں ہے؟ کہ یہ سب اللہ تعالی کی قدرت ہے۔ کہ آنکھ کتنی پیاری پیاری اللہ نے آنکھیں عطا فرمائی۔ ابھی آنکھ کتنی بڑی اللہ کی نعمت، اس سے ہم ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ اب کوئی بیچارہ اندھا ہے، بالکل آنکھ نہیں ہے، یا ایک آنکھ ہے ایک آنکھ اندھی ہے، یا ایک آنکھ ہے کھلی ہوئی بھی ہے لیکن وہ بیچارہ بالکل دیکھ نہیں پاتا ہے۔ اندھے دو طرح کے ہوتے ہیں، بعض اندھوں کی آنکھیں بند ہوتی ہے، بعض اندھوں کی آنکھیں کھلی ہوتی ہے لیکن آنکھ ان کی کام نہیں کرتی ہے، ذرہ برابر بھی دیکھتی نہیں ہے۔ کہ یہ آنکھ کے اندر دیکھنے کی طاقت یہ کون عطا کرتا ہے؟
تو کہا اللہ عطا فرماتے ہیں. کہا ایک بیج ہاتھ میں لے لو. کہا یہ کس کا بیج ہے؟ تو کہا کہ یہ داڑم کا بیج ہے، یہ چیکو کا بیج ہے، یہ آم کا بیج ہے گٹلی. کہ یہ کیسی ہے؟ کہ اس میں تو کوئی جیو نظر نہیں آتا، جان نظر نہیں آتی، یہ تو بالکل مرا ہوا ہے، یہ تو بے جیا بے جان ہے، جس کو ہم گجراتی میں نرجیو کہتے ہیں. اب وہ نرجیو بغیر جان کا بغیر روح کا بیج تم نے زمین میں رکھا، اللہ تعالیٰ اس میں سے ایک زندہ خوبصورت درخت پودا نکالتے ہیں. یہ کس کی قدرت ہے کہ ایک نرجیو میں سے جیو والی چیز، ایک بغیر جان کے بیچ میں سے جان والا پودا درخت کا اللہ سبحانہ و تعالی نکالتے ہیں. پھر یہ بیج آیا کہاں سے؟ تو کہا جھاڑ زندہ ہے، اسی جھاڑ پر پھل لگے گا اور فروٹ میں سے بیج نکلے گا. تو کہا زندہ میں سے مرے ہوئے کو نکالنا، مرے ہوئے میں سے زندے کو نکالنا، یہ اللہ کی کتنی زبردست قدرت ہے. ہاتھ میں انڈا لو، انڈے میں کوئی جیو دکھتا ہے؟ بغیر جیو کا بے جان نرجیو انڈا. لیکن وہی انڈے کو مرغی کے نیچے رکھ دو، کچھ دن مرغی اوپر بیٹھے گی، اللہ اس انڈے میں سے زندہ بچہ نکالتے ہیں. کیسی خدا کی قدرت ہے. اور وہی بچہ بڑے ہو کر کے اس میں سے ایک انڈا نکلے گا. کیسا خدا کا نظام چل رہا ہے کہ اتنی بڑی دنیا، اتنی بڑی کائنات، اس کا انتظام کون چلاتا ہے؟ تو کہا اللہ. کہا پھر بھی تم ایک اللہ پر ایمان نہیں لاتے؟ اتنی ساری بات سمجھو، شرک سے بچو، کفر سے بچو، اور ایک اللہ کے اوپر ایمان لے آؤ. وہ سچے اللہ ہے. اس اللہ کو چھوڑ کر جس کے پاس بھی جاؤ گے وہاں گمراہی ملے گی، گمراہی ملے گی. آدمی بھٹک جائے گا، صحیح راستے سے ادھر ادھر ہو جائے گا. کا ایک بڑا سوال مکالمے کا، بہت بڑا سوال کہ یہ تمام انسان ہے، جانور ہے، زمین ہے، آسمان ہے، ستارے ہیں، چاند سورج ہے، کہ یہ کس نے بنائے؟ تو کہا اللہ تعالی نے بنائے. کہ جب ٹائم آئے گا تو کون ان کو توڑ پھوڑ کے ختم کرے گا؟ کہ جب قیامت کا ٹائم آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو توڑ پھوڑ کے ختم کریں گے. کہ پھر جب حساب کتاب چالو ہوگا تو تمام انسانوں کو، جناتوں کو، جانوروں کو کون پیدا کریں گے؟ تو کہا اللہ تعالیٰ پیدا کریں گے. کہ اگر کوئی یوں کہے کہ یہ بت، یہ صنم، یہ پیدا کرتے، تو ان کو کہو نا کہ ہمارے اللہ نے تو اتنا بڑا آسمان بنایا ہے، تم الگ تھلگ کو ایک نیا آسمان بنا کے بتاؤ، کوئی الگ تھلگ نئی زمین بنا کے بتلاؤ، ایک الگ تھلگ کوئی نئی دھرتی، نئی دنیا بسا کے دکھاؤ. ہے کسی کے اندر کوئی طاقت؟ کہ اللہ کے سوا کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں کہ وہ اس کو پیدا کر سکے. تمام مخلوق، تمام انسان، تمام جنات، تمام جانور، تمام زمین، سورج، چاند، ستارے، آسمان، درخت، ان سب کو اللہ تعالی ہی نے پیدا فرمایا. کہ جب وہ اللہ پیدا کرتے تو عبادت بھی اللہ تعالی ہی کی کرنی چاہیے. دوسری بات کہ لوگوں کو صحیح راستہ کون بتلاتا ہے؟ کہ اللہ بتلاتے. اللہ نے لوگوں کو صحیح راستہ بتانے کے لیے پیغمبروں کو بھیجا، نبی کو بھیجا، پروفیٹس کو بھیجا، اشدود کو بھیجا. کہ یہ نبی آئے، دنیا میں آئے لوگوں کو اللہ کی طرف کا راستہ بتلانے کے واسطے. اللہ نے آسمان سے تقریباً 104 چھوٹی بڑی کتاب اتاری.
یہ کتاب اللہ نے اتاری لوگوں کو صحیح راستہ بتانے کے لیے۔ آخری سب سے بڑی کتاب قرآن مجید، اس کے اوپر دنیا میں اللہ کی یہاں سے کتاب کا آنا ختم ہوا کہ اس پاکیزہ کتاب کے ذریعے، توراہ، انجیل، زبور کے ذریعے، چھوٹی موٹی 100 دوسری کتابوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تم کو صحیح راستہ بتلایا، جنت کی طرف آنے والا راستہ، جہنم سے بچانے والا راستہ، اللہ تک پہنچانے والا راستہ کا جو اللہ تم کو صحیح راستہ بتلاوے اسی اللہ کی بات مانو۔ کہ یہ تمہارے بت، یہ صنم، پتھر کے بنے ہوئے، مٹی کے، لکڑی کے، سونے کے، تانبے کے، چاندی کے، پیتل کے، کانچ کے بنے ہوئے، وہ کسی کو کبھی کوئی راستہ بتلا سکتے ہیں؟ کہ نہیں، وہ خود بیچارے محتاج ہیں، ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا پڑتا ہے اٹھا کے، اور جو ہے کسی گاڑی میں رکھ کر کے، اور اللہ جو صحیح راستہ بتاوے اسی اللہ تعالی کے اوپر ایمان رکھنا چاہیے۔ کہ انسان جو ہے نا، ایک بہت بڑی کمزوری ہے انسان کی کہ اس کے خیال میں، وچار میں جو آتا ہے انسان اس کو زیادہ مانتا ہے کہ میرے وچار میں ایسا آیا، میرے خیال میں ایسا آیا۔ یہ جو وہم ہے، خیال ہے، وچار ہے، اس میں جو آتا ہے انسان اس کو مانتا ہے، یہ انسان کی بہت بڑی غلطی ہے۔ انسان کو اپنے خیال، اپنے وچار، اپنا وہم، اپنا گمان، اپنا ظن چھوڑ کر کے اللہ نے نبیوں کے ذریعے سے جو بات کہلوائی اس بات کو انسان کو ماننا چاہیے۔ باقی انسان کمزور ہے، خیالات بھی کمزور ہے، وچار شکتی بھی کمزور ہے۔ آج ایک چیز سوچے گا، کل اس کے وچار میں کوئی دوسری چیز آئے گی۔ آج ایک چیز خیال میں آئی، کل خیال میں کوئی نئی چیز آئے گی۔ خیال بدلتے رہتے ہیں، وچار بدلتے رہتے ہیں، سوچ بدلتی رہتی ہے۔ اسی لیے یہ جو سائنس ہے، وگنان ہے، اس کے جو پرنسپلز ہے، سدھانت ہے، اصول ہے، وہ کیوں بدلتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کا تعلق انسانوں کے وچار سے ہے، خیالوں سے ہے، وہم اور ظن سے ہے۔ یہ ایک سائنٹسٹ کے وچار میں، من میں، خیال میں، سوچ میں جو آیا اس نے اس کو سدھانت بنایا، پرنسپل بنایا، اصول بنا دیا اور دنیا کے سامنے اس کو لکھ کے پھیلا دیا ہے۔ دوسرا ویگنانک آیا، دوسرا سائنٹسٹ آیا کہ میری کھوپڑی میں یہ آتا ہے، یہ وچار آتا ہے، یہ سوچ آتی ہے، تو اس نے کوئی دوسرا سدھانت بنایا، دوسرا پرنسپل بنایا۔ 50 سال کے بعد کوئی ویگنانک آیا، اس نے کہا یہ پیچھے والے جتنے ویگنانکوں نے کہا وہ سب جھوٹ بات ہے، میں جو کہہ رہا ہوں وہ صحیح بات ہے۔ تو وگنان، سائنس، اس کے اصول، اس کے سدھانت، اس کے پرنسپلز بدلتے رہتے، اور بدلنے کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ اس میں خیال ہوتا ہے، آدمی کا وچار ہوتا ہے، آدمی کی سوچ ہوتی ہے، اور جیسے انسان کی سوچ ادھر ادھر ہوتی ہے اس طرح وگنان کی باتیں بھی ادھر ادھر ہوتی رہتی ہے۔ لیکن 1450 سال ہو گئے، قرآن کے اندر ایک لفظ بھی بدلا ہو تو چیلنج دنیا میں کوئی بتلا دے۔ 1450 سال میں بڑے بڑے سوچنے والے آئے، وچار کرنے والے آئے، فکر کرنے والے آئے، لیکن قرآن کا ایک لفظ بھی بدل نہیں سکا، ایک شبد نہیں بدلا، ایک حرف نہیں بدلا، ایک آیت نہیں بدلی، ایک پنکتی نہیں بدلی، کوئی چیز نہیں بدلی۔ کیوں نہیں بدلی؟ کہ اس میں انسان کا وچار نہیں ہے، اس میں انسان کا خیال نہیں ہے، اس میں انسان کی سوچ نہیں ہے، اس میں پیدا کرنے والے کی باتیں ہیں، اس میں ساری دنیا کا نظام چلانے والے اللہ کی باتیں ہیں۔
جس اللہ کی باتیں ہیں لا تبدیل لکلمات اللہ، سب کچھ بدل سکتا ہے، اللہ کی بات کبھی بدل سکتی نہیں۔ تو انسان جو اپنے وہم پر وچار پر چلتا ہے وہ غلطی میں پڑتا ہے، ٹھوکر کھاتا ہے۔ آج دنیا میں بھی دیکھ لو، بہت سارے جھگڑے ایسے ہیں کہ ان جھگڑوں کی بنیاد وہم ہے، گندے گندے خیال ہے، غلط غلط وچار ہے۔ یہ بہت بڑی وجہ آج دنیا کے اندر جھگڑوں کی ہے کہ بھئی یہ میاں بیوی میں جھگڑا ہو رہا ہے، کیوں کہ یہ شوہر بیوی پر وہمیلا بہت ہے، بیوی پر وہم کرتا رہتا ہے۔ کہ یہ فیملی میں بہت جھگڑا ہے کہ بیوی شوہر پر وہم کرتی رہتی ہے، اسی لیے ان کی زندگی میں انبن چلتی ہے۔ یہ انبن کہاں سے ہوئی؟ جھگڑے کہاں سے ہوئے؟ وہم، گندے گندے وچار، گندے گندے خیال، کسی کو کسی پر ٹرسٹ نہیں، بھروسہ نہیں، اطمینان نہیں، اعتماد نہیں۔ یہ جھگڑوں کی جڑ ہے۔ دنیا میں جھگڑوں کی بہت بڑی جڑ گندے خیال، وچار، وہم، ظن، بدگمانی ہے۔ کیا تمہارا ان سے جھگڑا ہے؟ ہاں جھگڑا ہے، اس نے میرے اوپر جادو کرایا ہے۔ کہاں سے پتا چلا اس نے تمہارے اوپر جادو کروایا؟ کس نے کہا تم کو؟ کہو فلاں عامل صاحب کیا گئے تھے نا، وہاں اجری میں ایسا آیا تھا۔ لے، عامل کی بات پہ بھروسہ ہے تجھے؟ اس کے خیال وہ کہاں سے لایا؟ اللہ کے یہاں سے کوئی اس پر فون آتا ہے؟ اللہ کے یہاں سے کوئی میسج آتا ہے اس کے اوپر؟ یہ وہم ہے، یہ خیال ہے گندے گندے جو جھگڑوں کی جڑ بندے ہیں۔ آج یہ وہم نے، گندے خیال نے، گندے وچاروں نے لوگوں کے درمیان میں جھگڑے کھڑے کر رکھے ہیں۔ اسی لیے انسان کو اپنے وہم کے پیچھے زیادہ چلنا نہیں چاہیے۔ آدمی کہ بھئی یہ گھر ہم کو سوٹیبل نہیں ہے، کیوں؟ کہ اندر تو کچھ باہر کا اثر ہے۔ اب وہ ملا ایک دن رات کو باری ہلی، ہوا آئی تو کہتا اندر کچھ باہر کا اثر ہے۔ ہر چیز میں یہ وہم، جہاں بھی یہ وہم آئے گا، جہاں بھی یہ گندی سوچ آئے گی، وہاں انسان کی زندگی کا سکون چین ختم ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے صاف صاف فرما دیا کہ اکثر لوگ، زیادہ لوگ اپنے وہم پر، اپنے خیال پر چلتے، اور حق اور وہم کا آپس میں کوئی تعلق نہیں۔ سچائی سچائی ہے، حق حق ہے، ایمان ایمان ہے، دین دین ہے، اللہ کی بات اللہ کی بات ہے، خیال اور وہم سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اچھا، جب قرآن اترا، حضور پر آنا شروع ہوا، تو مکہ والے کیا کہنے لگے کہ یہ قرآن اللہ کے یہاں سے آتا نہیں ہے۔ اچھا، اللہ کے یہاں سے نہیں آتا تو کہاں سے آتا ہے؟ تو کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود بناتے ہیں قرآن۔ اچھا، یہ خود بناتے ہیں نا، یہ تم کہتے ہو؟ ایک کام کرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بھاشا کون سی؟ تو کہا عربی۔ تم سب مکہ والوں کی بھاشا کون سی؟ تو کہا عربی۔ تم کہاں رہتے ہو؟ کہ عربستان میں، مکہ میں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں رہتے؟ عربستان میں، مکہ میں۔ تم اور وہ بالکل سیم ہونے، ایک جیسے ہونے؟ ہاں بالکل ایک جیسے ہیں، یہ بھی انسان ہم بھی انسان، یہ بھی عربی ہم بھی عربی، یہ بھی مکہ کے ہم بھی مکہ کے، یہ بھی عرب کے ہم بھی عرب کے، ان کی بھی ماں کی مادری زبان عربی، ہماری بھی مادری زبان عربی۔ تو جب یہ قرآن بنا سکتے ہیں تو تم کو بھی ہم چیلنج کرتے ہیں، تم بھی قرآن بناؤ قرآن۔ بلکہ تم تو ان سے آگے ہو، اس لیے کہ یہ تو امی ہیں، انہوں نے کسی سے ایجوکیشن نہیں لیا، شکشن نہیں لیا، تعلیم نہیں حاصل کی، یہ تو امی ہیں، ان پڑھ ہے، اس لیے کہ ان کے پیدا ہونے سے پہلے ان کے ابا چلے گئے۔ ایک امی بچے کو، جس کا باپ، جن کے ابا ان کے پیدا ہونے سے پہلے دنیا سے چلے گئے ہو، اس یتیم بچے کو کون پڑھائے گا؟ کون اس کی تعلیم کی فکر کرے گا؟ کہ یہ تو امی ہے، ان پڑھ ہے،
انایجوکیٹڈ ہے، کچھ پڑھے نہیں ہیں، اور تم لوگ تو بڑے ایجوکیٹڈ لوگ ہو، پڑھے لکھے لوگ ہو، عربی کی فصاحت، بلاغت، گرامر، ویاکرن جانتے ہو، تم تو ان سے ایک قدم آگے ہو، تو تم تو قرآن بنا کے بتلاؤ۔ چلو اکھا قرآن نہیں بنا سکو تو قرآن میں جو یہ چھوٹی چھوٹی صورت ہے نا، وَلَا سَرَ اِنَّا أَعْطَيْنَا قُلْ هُوَ اللَّهُ، ایسی ایک آدھ چھوٹی صورت بنا کے لاؤ۔ 1450 سال ہونے آئے، کھلا چیلنج ہے قرآن کا، کھلا چیلنج ہے اللہ کا، کھلا چیلنج ہے نبی کا کہ ایک چھوٹی سورت جیسی سورت کوئی بنا کے بتلا دے۔ کا کوئی انسان آج تک بنا سکا نہیں، قیامت تک بنا سکے گا نہیں، چونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کے کلام جیسا کلام کوئی نہیں بنا سکتا۔ یہ اللہ کی بات ہے، اور اس میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ بس ہوا اتنا، انسان کی ایک بہت بڑی غلطی بھی ہے کہ جو بات سمجھ میں نہیں آتی ہے نا، تو کہتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے۔ وہ کھٹے انگور کا قصہ بچپن میں پڑھا تھا، وہ لومڑی کودی 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 کودی، لیکن وہ انگور تک نہیں پہنچ سکی۔ سیاڑ انگور کھانے کے لیے بیل کے پاس کودا، ایک بار کودا، 2 بار کودا، 3 بار کودا، پھر بھی اس کے منہ میں انگور آئے نہیں، تو بیچارہ سیاڑ چل رہا ہے، کہتے کھٹے انگور ہے، اس کو کون کھاوے۔ بالکل یہی ہے انسان کا حال، جو بات سمجھ میں نہیں آتی کا یہ نہیں ماننا، سمجھ میں نہیں آتی غلط ہے۔ ارے بھائی تیری سمجھ غلط ہے، بات غلط نہیں ہے۔ قرآن کی بات، اللہ کے یہاں کی آئی ہوئی بات، اگر تیری عقل غلط ہے، جھوٹی ہے، سمجھتی نہیں ہے، اور تو کہے کہ قرآن غلط ہے، تو تو غلط ہے، قرآن کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے پیشین گوئی فرمائی، بھوشیہ وانی کی بات فرمائی۔ یہ مکہ میں جتنے بھی نافرمان اور کافر ہے، ان میں سے بہت سارے آنے والے زمانے میں ایمان لائیں گے۔ اللہ اللہ، کیسے وقت میں اللہ کہہ رہے، جبکہ مکہ کے اندر ایک ایک آدمی میرے حضور کا دشمن ہے، میرے حضور کا دشمن بنا ہوا ہے، خون کا پیاسا ہے، نبی کو مکہ سے نکال دینے کے مشورے ہو رہے ہیں۔ ایسے وقت اللہ کیا فرما رہے ہیں، یہ ابھی سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن ان میں سے بہت سارے ایمان لائیں گے۔ یہ کٹر لوگ، پتھر جیسے لوگ، دشمن لوگ آج ہمارے لاڈلے اور پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستا رہے ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا یہ ایمان لائیں گے، اور لائے۔ ابو سفیان جیسے کٹر آدمی وہ بھی ایمان لائے، اکرما ابو جہل کے بیٹے وہ بھی ایمان لائے، خالد ابن ولید جہاں تک ایمان نہیں لائے تھے، نبی اور صحابہ کو ختم کرنے کے چکر میں رہتے تھے، اللہ نے خالد بن ولید کو بھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بنا دیا۔ عمر جیسے کٹر آدمی نبی کو قتل کرنے جاوے، اللہ نے ان کو بھی حضرت عمر فاروق بنا دیا۔ ایک ایک بات جو اللہ نے قرآن میں فرمائی سچی نکلی۔ ایسے زمانے میں خدا نے اعلان کیا جس زمانے میں یہ کوئی مان نہیں سکتا تھا کہ یہ مکہ والے ایمان لائیں گے، نبی کے کٹر دشمن لوگ، اللہ نے کہا ایمان لائیں گے، اور لائے۔ اور کچھ ایسے ہوں گے کہ جو ایمان نہیں لائیں گے اور جہنم کے اندر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو جانتے ہیں کہ کون گناہ کر کے، کفر کر کے، شرک کر کے اللہ کی پاک زمین کے اوپر فساد کرتا ہے۔ لہذا ان فتنہ فساد کرنے والوں کو ہمیشہ یہ بات دھیان میں رکھنی چاہیے کہ اللہ کو تمہاری ہر بات معلوم ہے، لہذا اللہ تعالیٰ تمہیں وقت پر اس کی سزا ضرور دیں گے۔ خدا فساد کرنے والوں کو، فتنہ کرنے والوں کو، دوسروں کا سکون چین ختم کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑیں گے، اللہ ان کو ضرور سزا دیں گے۔ اللہ ہم سب کو سچا پکا موحد بنائے، سچا پکا توحید